السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے رخصتی کے وقت مائیں اپنی بیٹیوں کو نصیحت ضرور کریں۔ ایک والدہ اپنی لختے جگر کو جبکہ وہ شادی کی دہلیز پر کھڑی تھی، اس دلکش کی ہوئی نصیحت کو بڑے احسن انداز میں رقم کیا ہے جو کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جس وقت دلہن کو رخصتی کے لیے تیار کر کے حاضر کیا گیا تو دلہن کی والدہ امامہ اسے نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس آئی اور یوں بولی، اے میری لختے جگر، اگر ادب و فصاحت میں برتری کی بنا پر یا حسب و نسب میں عالی مقام کی حامل ہونے کی بنا پر نصیحت کو چھوڑنا ہوتا تو تو یقیناً اس قابل تھی کہ تجھے نصیحت نہ کی جاتی، لیکن یہ تو غافل کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ اے میری ہونہار بیٹی، اگر کوئی عورت اپنے باپ کی دولت اور اس کی جانب انتہائی حاجت مند ہونے کے باعث اپنے خاوند سے بے نیاز ہوتی تو تو اس قابل تھی کہ سب لوگوں سے بڑھ کر تو خاوند سے بے نیاز رہتی۔ لیکن عورتیں جو ہیں وہ پیدا ہی مردوں کی خاطر کی گئی ہیں، عورتوں کو پیدا ہی مردوں کی خاطر کیا گیا۔ اے میری لاڈلی صاحبزادی، تو اس فضا اور ماحول سے جدا ہو چکی ہے جس میں تو نے جنم لیا تھا، اور اس آشیانے سے باہر آ چکی ہے جس میں تو پروان چڑھی تھی، اور ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو جانتی نہیں ہے، جو تیرے اوپر قبضہ پانے سے بادشاہ بن جائے گا۔ اب تو اس کی لونڈی اور خدمت گزار بن کر رہے گی تو وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ مجھ سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے انمول خزانہ اور نصیحت ہیں۔ میری عزیزات، ان نصیحتوں کو آپ بھی غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلی اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کی صحبت پر قناعت کرنا اور اپنے خاوند کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اچھا سلوک رکھنا، رہن سہن اچھا رکھنا، یقیناً اس سے دلی سکون اور رضائے ربی نصیب ہوگی۔ یہ تھی پہلی اور دوسری نصیحت۔ اور تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا اور اس کی خاطر صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام کرنا۔ اس کی آنکھ تیرے وجود میں کوئی بھی قبیح منظر نہ دیکھے۔ بے شک سرما کائنات میں موجود بہترین اشیاء میں سے سب سے بڑھ کر ہے اور کائنات کی خوشبوؤں میں سے بہترین پانی ہے۔ یہ تھی تیسری اور چوتھی نصیحت۔ پانچویں اور چھٹی نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں کھانے کا خصوصی خیال رکھنا اور اس کے لمحات، نیند کے لمحات میں مکمل خاموشی کا اہتمام کرنا۔ یقیناً بھوک کی شدت جوش دلانے والی ہے اور نیند میں خلل ڈالنا غضبناک بنانے والا ہے۔ یہ تھی تیسری اور چوتھی نصیحت۔ ٹھیک ہے، نہیں، یہ پانچویں اور چھٹی نصیحت تھی۔ ساتویں اور آٹھویں نصیحت کچھ اس طرح ہے کہ اس کے خاندان کا خصوصی خیال رکھنا اور اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنا، کیونکہ مال کی خصوصی حفاظت بہترین عزت افزائی ہے اور اہل خاندان کی خصوصی دیکھ بھال حسن تدبیر ہے۔ جبکہ 9ویں اور 10ویں نصیحت یوں ہے کہ اس کا کوئی راز افشا نہ کرنا، خاوند کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان مت کرنا اور اس کی کسی بھی حکم میں اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ بے شک اگر تو اس کے راز کو کسی کے سامنے بیان کرے گی تو اس کی بے وفائی سے محفوظ نہ رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں غصے کی آگ بھڑکا دے گی۔ اے لختے جگر، سن،
جب وہ رنجیدہ ہو تو اس کے پاس خوش ہونے سے بچ کر رہنا، اور جب وہ خوش ہو تو اس کے پاس افسردگی سے بھی بچ کر رہنا، کیونکہ پہلی حالت کوتاہی میں سے ہے جبکہ دوسری حالت پریشانی لاحق کرنے میں سے ہے۔ یعنی جب خاوند رنجیدہ ہو تو تم خوش مت ہونا، اور جب خاوند خوش ہو تو تم رنجیدہ مت ہونا۔ اس کی خوشی میں تمہاری خوشی ہے، اور اس کی جس قدر بھی زیادہ تعظیم بجا لا سکتی ہو تو اس کے عوض میں وہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے گا تیری عزت کرے گا، اور جس قدر ہو سکے اس سے موافقت پیدا کر، اس کے جواب میں جس قدر بھی ہو سکے گا وہ تیرے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھے گا۔ یہ بھی ذہن نشین کر لے اے میری چہیتی بیٹی، تو اس سے اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ خواہشوں اور تمناؤں کو ہرگز نہیں پا سکتی، حتیٰ کہ اپنی خوشی کو اس کی خوشی پر اور اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان نہ کر دے۔ اور یہ اصول اپنی پسند و ناپسند ہر معاملہ میں اس بات کو مد نظر رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کے فیصلے کرے گا اور تیری حفاظت فرمائے گا۔ بالآخر وہ دلہن اس خاوند کے ساتھ رخصت کر دی گئی، اس کا مقام و مرتبہ اس کے خاوند کے ہاں نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ رہا۔ اس جوڑے سے بعد میں بادشاہانے وقت پیدا ہوئے جنہوں نے ملکوں پر حکمرانی کی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نصیحت کا یہ امر اتنا جامع ہے کہ دل پر کھٹکنے والے ہر خطرے کو محیط ہے، اور اس اہم اصول پر مبنی ہے جسے ایک لڑکی کو اپنی ازدواجی زندگی میں بہت اہم ضرورت ہے۔ تو میری عزیزات، آپ سب ان نصیحتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں۔ جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو وہ ان نصیحتوں پر ضرور عمل کریے گا، اور جو والدین ہیں، مائیں ہیں جو، وہ اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت یہ نصیحتیں ضرور کریں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز زندگی بہت خوبصورت اور خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن انداز میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا عورت اپنے خاوند کے ساتھ اس کے اہل خانہ بالخصوص اپنی ساس کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔